اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 786 کی طرف سے نصر اللہ خان آپ سے مخاطب ہے۔ دوستو، اس دنیا میں کچھ ایسے انسان ہیں توبہ اعوذ باللہ جو اپنی عادت سے اتنے مجبور ہیں کہ اگر کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو اسے بیان کرنے میں وہ بہت دیر لگاتے ہیں یا بیان ہی نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی بری بات ہوتی ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے دانا خاصہ، تو وہ بڑے فخریہ انداز میں وہ بیان کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، اس دنیا میں جو گناہگار انسان ہے، اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے، کوئی غلطی کر لیتا ہے اور تم اسے دیکھ لیتے ہو تو تم اس پہ پردہ ڈالو، تو قیامت والے دن میں تمہارے گناہوں پر، تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور دوسروں کی عیب پر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسی طرح ایک عورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام روزانہ کوئی طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو ایک دن اس عورت نے کہا کہ اے موسیٰ، تو روز جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، آج میرے بھی ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں پوچھ لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ بتائیں کیا سوال ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھیں کہ میرے لیے بھی جنت میں کوئی جگہ ہے، کوئی محل ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوئی طور پہ ہم کلام کرنے کے لیے گئے، باتیں گفتگو شنید ہوئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، ایک عورت میرے ساتھ ملی تھی، اس نے اپنے بارے میں پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے، میرا بھی کوئی ٹھکانہ ہے جنت میں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس عورت سے کہو کہ تیرے لیے بہت ہی خوبصورت محل میں نے تیار کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واقع ہے، وہ عورت راستے میں کھڑی تھی، اس نے پوچھا کہ موسیٰ، میرے سوال کا کوئی جواب آیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے لیے بہت ہی خوبصورت محل میں نے جنت میں تیار کیا ہے۔ وہ عورت تھوڑی حیران ہو گئی اور پھر کہا کہ موسیٰ، تم نے کوئی غلط فہمی ہوئی تم نے غلط سنا ہوگا، جب دوبارہ جاؤ تو دوبارہ پوچھ لینا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرنے کے لیے گئے، گفت و شنید کے بعد جب دوبارہ بات ہوئی تو اس عورت کی بات آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، عورت نے دوبارہ مجھ سے پوچھا ہے کہ میرا ٹھکانہ محل ہے جنت میں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، اس سے کہو کہ میں نے تمہارے لیے خوبصورت سا محل بنایا ہے اور اس کی جگہ جنت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دوستوں دوبارہ جاتا ہے، دوبارہ وہ عورت ملتی ہے راستے میں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر وہی جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت عالیشان محل میں نے تیار کیا ہے جنت میں۔ وہ عورت تیسری مرتبہ پھر بولتی ہے کہ موسیٰ، تمہیں غلط فہمی ہوگی، کدھر میں اور کدھر عالیشان محل جنت میں؟ میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وجہ کیا ہے، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، میں نے تو کوئی ایسا گناہ ہی نہیں ہے جو میں داعش نہ ہوں، میں جسم فروشی بھی کرتی ہوں، میں سارا تو کرتی ہوں۔ اس نے اپنی گناہ گننی شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب اللہ تعالیٰ سے تیسری دن کوئی طور پر ملنے گئے، گفت و شنید ہوئی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، اس عورت نے مجھے یہ سوال کیا اور آپ نے، یا اللہ تو عز و جل ہے، رحم و کریم ہے، لیکن اس نے تو یہ بات کی ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ میری جگہ جنت میں ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، اس کو بولو کہ تمہارے لیے میں نے جہنم کی آگ ایسی دکھائی ہے کہ جب تو مر کر آئے گی تو ساری یعنی قیامت تک تو اس دوزخ کی آگ میں جلتی رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور یا اللہ، تیرا کام تو ہی جانے، تیرا نظام تو ہی جانے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے 2 دفعہ آپ نے کہا کہ اس کی جنت میں بہت جگہ ہے، اچھا محلہ ہے، اچھا خانقاہ بنایا ہوا ہے، لیکن اب یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، پہلے جب بات تھی تو اس کی اور میرے درمیان تھی، اس کا جو پردہ تھا وہ اس کا میرے اور درمیان تھا، کسی دنیا میں کسی انسان کو پتہ نہیں تھا۔ وہ جو گناہ کرتی تھی
وہ ایسے کرتی تھی کہ اس کو مجھے صرف پتہ تھا، کسی انسان کو دوسرے کو پتہ نہیں تھا۔ اب چونکہ اس نے تمہیں گواہ بنا دیا ہے، اس نے اظہار کیا ہے اپنے گناہوں کا، تو قیامت والے دن تو گواہ ہو سکتا ہے، تو بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ قیامت والے دن اگر میں اس کو جنت پہ بھیج دوں تو پہلے شخص ہوگا جو تمہیں پتہ ہوگا یا اللہ یہ تو بڑی گنہگار تھی۔ تو یہ پردہ اس نے خود فاش کر دیا ہے۔ تو دنیا میں جو بندہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس پہ گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالیں، دوستوں کی گناہوں پہ پردہ ڈالیں، تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر، ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈالے، ہمیں دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔